السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ مسلم کلچر اور روایات کے مطابق ایک آنکھ کے علامتی نشان کو شیطانیت سے جوڑا جاتا ہے، جسے آل سینگ آئی یا سب کچھ دیکھنے والی آنکھ بھی کہتے ہیں، کیونکہ شیطان کا آخری مورا دجال جو بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھتی اور کنٹرول کرتی ہوگی۔ اسی طرح سے پیرامڈ یعنی اہرام بھی مکمل کنٹرول کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی پیرامڈ کے اوپر جو لوگ موجود ہیں وہ نیچے موجود تمام طبقے اور تمام لوگوں کو اور تمام وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ٹاپ پر موجود لوگ وہی ہیں جو دجال کی آمد کے لیے تمام نظام اور دنیا پر مکمل کنٹرول کا راستہ تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر جگہوں پر جہاں بھی آپ کو یہ دجالی آنکھ نظر آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پیرامڈ بھی ضرور نظر آئے گا۔ مسلمانوں کو بار بار اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے اس فتنے سے آگاہ کیا تھا، اور کئی مسلمان ممالک الومناتی اور فری میسنری جیسی شیطانی پیروکار تنظیموں کے منصوبوں کا شکار ہو کر ان کے اثر و رسوخ میں بھی آ چکے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی طویل ہسٹری ہے۔ لیکن ان تمام مسلمان ممالک میں سعودی عرب جو تمام مسلم دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اب وہاں کے لیے یہ زیادہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ کھلے عام یہاں الومناتی سمبلز کو دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں، پھر چاہے وہ پبلک میں ہوں، گورنمنٹ اداروں کے لوگوں، بلڈنگز، اور حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی موجود مقدس ترین مقامات پر یہ ہر جگہ موجود ہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب کا نظام جانے انجانے میں ان شیطانی تنظیموں کے اثر و رسوخ میں آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے۔ کیونکہ سلیبریٹیز کی طرف سے بنائے جانے والے ون آئی سمبل کے لوگوں پر تو شاید ہر شخص کی نظر جاتی ہو، لیکن سعودی عرب کے بدلتے حالات کو شاید ہی کسی شخص نے اس نظر سے دیکھا ہو اور اس پر بات کرنے کی جرات کی ہو۔ یہ تمام سمبلزم آپ اپنی اسکرین پر خود سے دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو سعودی پولیس کا لوگو ہے وہ بھی ایک بلیک آیا ہے۔ اس کے علاوہ پیرامڈ سکیم آپ کو ہر دوسرے لوگوں میں دیکھنے کو ملے گی، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ وہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو جھوٹے مسیح دجال کی آمد کے لیے ان شیطانی تنظیموں کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح کے سمبلزم میں ہی بات کرتے ہیں۔ اگر سعودی عرب کا مکمل نظام واقعی اس کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا تو اس تمام سسٹم کو اپنے اسلامی کلچر اور روایات کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس شیطانی سمبلزم اور علامات کو جو کہ واضح طور پر اسلام کے اندر شیطانیت سے جوڑی جاتی ہیں۔ سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں واقع یہ بلڈنگ ایک مکمل پیرامڈ ہے، جس کے ٹاپ پر آپ ایک آئی بال کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس عمارت کے سٹرکچر کو مکمل طور پر دیکھیں تو یہ ڈیول ہارنز یعنی شیطانی سینگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ کیا یہ محض کوئی آرٹ ہے یا پھر صرف ایک اتفاق، یا پھر کیا اس بلڈنگ کو بنانے سے پہلے اس کے نقشے سے لے کر اس کی تیاری تک مکمل سپرویژن کسی نے بھی نہیں کی ہوگی؟ مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ کے اندر موجود یہ بلڈنگ ڈیول ہارنز یعنی شیطانی سینگ کے ڈیزائن پر بنائی گئی ہے، جس کے اندر ایک الٹا پیرامڈ بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ حجر اسود جیسے جنتی پتھر کو جس سٹرکچر میں رکھا گیا ہے وہ بھی ایک آنکھ کی شیپ کو ہی شو کرتا ہے۔ مدینہ سے باہر کچھ ہی فاصلے پر تعمیر کیا جانے والا یہ محل، جس کا نقشہ مکمل طور پر ٹرائی اینگل اور پیرامڈ سے بھرا ہوا ہے، اور اسے خود یہاں کے مقامی لوگ دجالی محل یا جھوٹے مسیحا کا محل قرار دے رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی اونچی پہاڑی پر بنایا گیا ہے جس کا نام ہے جبل حبشی۔ اور ان لوگوں کا ایسا کہنا بلا وجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق، جس کا مفہوم ہے کہ دجال کا اثر و رسوخ اور داخلہ پوری دنیا میں مکمل طور پر ممکن ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، کیونکہ جب بھی وہ یہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے تلواریں لیے ان شہروں کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور اسے داخلے سے روکیں گے۔ لہٰذا دجال مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا، جہاں سے وہ مسجد نبوی کی روشنی کو دیکھے گا، مگر شہر کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور یہی وہ پہاڑی ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، اور اس پر اب ایک محل بھی تعمیر ہو چکا ہے۔ مذہبی رہنماؤں کے اعتراض کے باوجود نہ تو اس محل کو بنانے سے روکا گیا ہے اور نہ ہی اس کو اس نقشے سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر بنانے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ اس محل کو بھی صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جہاں سے گزرنا کسی بھی شخص کے لیے منع ہے۔ یہ محل فی الحال تو ویران پڑا ہے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ دراصل سعودی رائل فیملی امریکہ اور اس کے پس پردہ فری میسنری اور الومناتی کی وفادار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سب سے پہلا فورن ٹور جو اس نے کیا وہ سعودی عرب کا ہی تھا، جس میں یمن کے خلاف اسے لڑائی کے لیے ہتھیار بیچے گئے، اور اسی دورے کے بعد محمد بن سلمان نے بڑے بڑے سعودی شہزادوں کو قید کرنے کے بعد انہیں 2017 کے اندر مکمل طور پر منظر عام سے غائب کر دیا، اپنے خلاف لکھنے والوں کو اور بولنے والوں کو پھانسیوں پر لٹکانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسے امیر المومنین مجمع کے اندر کھڑے ہو کر اپنے کپڑوں کا بھی حساب دیتے ہیں۔ اسی دورے کے بعد سعودی عرب نے قطر کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، عورتوں کو ڈرائیونگ کی آزادی، میوزک کی اجازت، سینماز کا افتتاح، سپورٹس ایونٹ اور نائٹ کلبز کا افتتاح، حالانکہ مکمل مغربی شیطانی نظام پورے سعودی عرب کے اندر نافذ کرنا شروع کر دیا گیا۔
آپ کو شاید سن کر یقین نہ آئے مگر اسی وقت کے اندر یعنی 2017 میں سعودی حکومت نے مکہ میں حرم شریف کے اوپر ایک ریٹریکٹیبل روف بنانے کا منصوبہ بنایا جسے امبریلا پروجیکٹ کا نام دیا گیا، جس کے مطابق 2 سفید کرو پینلز ایک دوسرے کی طرف بڑھ کر بند ہو جاتے ہیں تاکہ نیچے موجود تقریباً 1 ملین لوگوں کو سایہ فراہم کر سکیں۔ اس کا ماڈل کچھ اس طرح کا تھا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ مسجد الحرام کے اوپر بند ہونے کے بعد ایک آنکھ یا آل سینگ آئی بنا رہا ہے جو شیطان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے، اور یہی سمبلزم اب سعودی عرب کے اندر ایک عام سی بات بن چکی ہے جس میں اب شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ تمام نظام در حقیقت پس پردہ کس کے افر و رسوخ میں چل رہا ہے۔ دجال دجل کی جمع ہے جس کا مطلب ہے جھوٹ و فریب۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دجال اپنے مکروہ چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے بالکل ایسے آ جائے گا جیسے ہمیں احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن دوستو اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کو ہمیں بار بار اس فتنے سے ڈرانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ در حقیقت اس کے مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کیے جائیں گے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو اتنے اچھے کام بھلا کیوں کر رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آج کل کا میڈیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ لمحوں میں بھی کسی برے شخص کو اچھا اور کسی اچھے کو ایول بنا کر دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور یہی کام وہ دجال کو ہیرو اور مسیحا بنا کر دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے جی جان لگا کر کرے گا۔ اور ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے 95% میڈیا کو یہ یہودی لابی یعنی یہ خفیہ تنظیمیں خود کنٹرول کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان گمراہ ہو کر دجال کے فتنے سے نہیں بچ پائے گا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہوگا، استغفار کرنا، پختہ ایمان، یا پھر خود کو باقی دنیا سے آئسولیٹ کر لینا، یعنی باقی دنیا سے الگ تھلگ رہنا، یا پھر جنگلوں میں نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دجالی فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی طاقت عطا کرے، اور سب سے بڑھ کر اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق دے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے نیا کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔